ابھی حالیہ دنوں میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات اقدس پر زبان درازی کی گئی۔ حضرت عثمان غنی آپ ایسی شخصیت کے حامل ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ داماد رسول ہیں، اور ایک دفعہ بھی نہیں بلکہ 2 دفعہ آپ داماد رسول ہیں، اور یقیناً یہ بہت بڑا شرف ہے۔ حضرت عثمان غنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بلند معیار شخصیت بنایا ہے۔ ان کی ذات پر اعتراض کرنے والے، ان کی ذات پر بات کرنے والے اپنے گریبان میں یہ جھانکیں کہ انہوں نے دین کے لیے کیا کیا اور ہم نے دین کے لیے کیا کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف اپنی جان سے اس دین کو تقویت بخشی بلکہ اپنے مال سے بھی اس دین کو تقویت بخشی۔ فطرت کا ایک قانون ہے، ایک فطرت تقاضا کرتی ہے کہ اگر کہیں پر فیصلہ کرنا ہو، کسی کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ سنانا ہو، تو فیصلہ سنانے والا، بات کرنے والا، اس کا اتنا معیار ہو کہ جس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے وہ ان سے افضل ہو، معیار میں ان سے اوپر ہو، یا اتنا معیار نہ ہو تو کم از کم اتنا معیار ضرور ہو کہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، جس کے بارے میں فیصلہ کیا جا رہا ہو، کم از کم اس کی ذات کے برابر ہو بندہ۔ اب وہ ہستیاں کہاں اور ان کے بارے میں بات کرنے والے، ان کی ذات کے بارے میں فیصلہ کرنے والے آج کے منصف کہاں؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم کس معیار ہے ہمارا ان لوگوں کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے تمام اصحاب اور آپ کی آل کو جو فضیلت بخشی ہے، آج کا انسان لاکھوں سجدے کرے، کروڑوں نوافل پڑھے، پھر بھی ان کا جو معیار ہے، ان کا جو سٹیٹس ہے، اس کے برابر تو ہونا بڑے دور کی بات، ان کے معیار تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عثمان غنی آپ کے بارے میں ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر، حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ اس وقت آپ جیش الاسرت کی ترغیب دے رہے تھے۔ یہ ایک لشکر ہے، ایک غزوہ ہے جو ایسے دنوں میں لڑا گیا کہ جن دنوں میں قحط تھا، لوگوں کے پاس مال اناج اس چیز کی کمی تھی، وہ ایک تنگ دستی کا وقت تھا۔ اس دور میں یہ لڑا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوے کے لیے لوگوں کو مدد کی ترغیب دے رہے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں اس غزوے کے لیے، اس لشکر کے لیے، اس جنگ کے لیے 100 اونٹ ساز و سامان کے سمیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس ہدیے کو قبول فرمایا۔ آپ دوبارہ ترغیب دینا شروع ہو گئے کہ کوئی اس غزوے کے لیے مدد کی ترغیب آپ دے رہے تھے۔ جب آپ دوبارہ ترغیب دینا آپ نے شروع کی تو حضرت عثمان غنی آپ دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں اس غزوے کے لیے 200 اونٹ مزید ساز و سامان کے سمیت بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس کو بھی قبول فرمایا۔ پھر آپ اس غزوے کے لیے ترغیب دینا آپ نے شروع کی۔ تیسری بار پھر حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں 300 اونٹ مزید ساز و سامان سے لدے ہوئے اس غزوے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ معزز سامعین و حاضرین، اگلی بات کرنے سے پہلے ذرا سوچئے کہ ایک اونٹ کتنا قیمتی ہوتا ہے، اور اونٹ کا وہی معیار ہے، وہی سٹیٹس ہے جو ہمارے آج کے دور میں لینڈ کروزر کا ہے۔ اتنا قیمتی ہے وہ سفر کے لحاظ سے۔ اس دور میں سب سے قیمتی سواری ہوتی تھی
مہنگی سواری ہوتی تھی، اور عرب کے اونٹ ویسے بھی بہت مہنگے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے ایک غزوے کے لیے 600 اونٹ ساز و سامان کے سمیت پیش کر دیے۔ یہ تو ایک واقعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تھے تو لوگوں کے پینے کے لیے میٹھے پانی کی قلت تھی، موجود نہ تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کے لیے میٹھے پانی کا اہتمام کر دے، میں محمد مصطفیٰ اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی نے میٹھے پانی کا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اور جب مسجد کے اندر لوگوں کے نماز پڑھنے کی جگہ تنگ ہو گئی تھی، اسلام پھیل رہا تھا، لوگ آ رہے تھے، جگہ کم تھی، تو مسجد میں وسعت کی ضرورت تھی، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آل فلاں کی زمین خرید کے اس مسجد کو تحفہ دے، میں محمد مصطفیٰ اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو اس وقت بھی جس شخصیت نے اس مسجد کے لیے زمین خرید کر دی تھی وہ حضرت عثمان غنی کی ذات تھی۔ میں بات کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی نے 600 اونٹ اس غزوے کے لیے پیش کر دیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ممبر سے نیچے اترتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ آج کے بعد حضرت عثمان کوئی بھی عمل کرے وہ عمل حضرت عثمان کو نقصان نہیں دے گا۔ آج کے بعد حضرت عثمان کوئی بھی عمل کرے وہ عمل حضرت عثمان کو نقصان نہیں دے گا۔ حضرت عثمان غنی کا اس قدر بڑا عطیہ تھا، اس قدر بڑا ہدیہ تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، اور حضور کی زبان سے یہ دعا جاری ہو گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد حضرت عثمان کا کوئی عمل حضرت عثمان کو نقصان نہیں دے گا۔ بھائی وہ تو اس معیار کے لوگ تھے، اس سٹیٹس اور اس مرتبے کے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن اس دین کے لیے وقف کر دیا، اس دین کے لیے پیش کر دیا، اس دین پر لٹا دیا، اور اس قدر لٹایا کہ شاید اگر ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں اس دین کے لیے نہ ہوتیں تو جس حالت میں آج ہمارے پاس دین ہے شاید اس قدر خالص دین ہم تک نہ پہنچ پاتا۔ یہ ان کی محنتیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے اس دین کے لیے اس قدر کام کیا۔ وہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے محبین تھے، ان لوگوں پر اللہ اور اللہ کا رسول راضی تھا۔ وہ ایسے لوگ تھے جو اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا تھا۔ وہ ایسے لوگ تھے جو رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، حضور کی ذات ان سے محبت کرتی تھی۔ وہ ایسے لوگ تھے جو دین کے وفادار تھے، جو دین کے حبدار تھے، جو دین کے لیے اپنا تن من دھن لٹانے والے تھے، اور ان کی وہ محنتیں ہیں جنہوں نے دین کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ ہمارا یہ حق بنتا ہے بجائے اس کے کہ ہم ان کے اوپر بات کریں، بجائے ان کے کہ ہم ان کی جو ہے نا شخصیات کے فیصلے کریں کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنے اوپر لاگو کر کے اپنی دنیا کو بھی سنواریں اور اپنی جنت کا راستہ بھی سیدھا کریں۔ دعا گو ہیں اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے معاملات آسان فرمائے۔